إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
وقال الله في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوا أهل بيتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت، ان کا ادب اور احترام، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ہم اہل بیت اور صحابہ کرام سے سچی محبت اور ان کا ادب احترام ملحوظ نہیں رکھتے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ دشمنان اسلام کی ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک یہی کوشش رہی ہے کہ جب بھی موقع ملے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ ان کی سازشیں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں بھی مختلف انداز میں جاری و ساری رہی، مگر چونکہ وحی کا نزول جاری و ساری تھا، اللہ احکم الحاکمین نبی کریم علیہ السلام کو ان کی سازشوں سے وحی کے ذریعے آگاہ فرما دیتے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھ لے۔ مگر نبی کریم علیہ السلام کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس وجہ سے دشمنان اپنی سازشوں میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ بعض نے لباس اسلام کا اوڑھا، ظاہری لبادہ اسلام کا اوڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان، صحابہ کرام اور اہل بیت کا محب ظاہر کر کے دین اسلام کو اور مسلمانوں کو حد درجے کا نقصان پہنچایا۔ صحابہ کرام میں غلط بیانی کر کے، غلط افواہیں دونوں طرف پھیلا کر کئی مرتبہ صحابہ کرام کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی، مگر یوں ہی
حقیقت حال واضح ہوتی صحابہ کرام فوراً آپس میں صلح کر کے بھائیوں کی طرح بن جاتے ہیں۔ انہی سازشیوں نے جب ان کی سازشیں تو کامیاب نہ ہو سکی، جیسے وہ چاہتے تھے اسلام کو نقصان تو نہ پہنچا سکے، تو پھر انہوں نے ساری کسر اس بات پہ نکالنی شروع کر دی کہ صحابہ کرام کے مابین جو اختلاف ہوا اس کو ہوا دی۔ بہت ساری ایسی باتیں لوگوں کی زبانوں پہ عام کر دی، ایسے واقعات، ایسے قصے کہانیاں تاریخ کا حصہ بنا دیے گئے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مقصد صرف یہی تھا کہ صحابہ کا جو ایک مسلمان کے ذہن میں مرتبہ اور مقام ہے اس میں کافی حد تک کمی آ جائے۔ جب صحابہ کرام کی زندگیوں کو مشکوک قرار دے دیا جائے تو خود بخود دین اسلام اور پیغمبر کے فرامین مشکوک گردانے جائیں گے، مگر اللہ احکم الحاکمین جو عالم الغیب ہیں، قیامت تک کے احوال سے واقف تھے، اللہ احکم الحاکمین نے صحابہ کرام کی عظمت کا دفاع قرآن میں کر کے قیامت تک آنے والوں کو بتلا دیا کہ یاد رکھو یہ میرے پیغمبر کے اہل بیت اور میرے پیغمبر کے اصحاب یہ تاریخی نہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یہ تاریخی شخصیات نہیں کہ تم ان کو تاریخی حوالوں پہ پرکھو، ان میں سے بہتر ہونے کا اندازہ تم تاریخ کے حوالوں سے، تاریخی کتب سے لگاؤ۔ یاد رکھو یہ قرآنی شخصیات ہیں، میں نے قرآن میں ان کا جو کریکٹر بیان کیا ہے وہی حقیقت پر مبنی ہے۔ لہذا تاریخی من گھڑت واقعات کا سہارا لے کر ہم نے ان لوگوں کی باتوں پہ نہیں آنا، کیونکہ صحابہ کرام اور اہل بیت قرآنی شخصیات ہیں، ہم نے ان کا کیریئر، ان کا کریکٹر قرآن سے معلوم کرنا ہے۔ قرآن کے مقابلہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مقابلہ میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر وہ تاریخی حوالہ جس کا قرآن یا حدیث ساتھ نہیں دیتی اس کی شرعی لحاظ سے کوئی اہمیت، کوئی ویلیو باقی نہیں رہتی۔ صحابہ کے بارے میں جو پیغمبر نے فرما دیا یا جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا وہی حق اور سچ ہے۔ تو انہی تاریخی حوالوں کا سہارا لے کر دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ کرام کی آپس میں اختلافات کو ہوا دے کر صحابہ کے مرتبے اور مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے شریعت کے ماخذ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں۔ ہمارے لیے حجت اور دلیل جس بات پہ ہمارا قطعی یقین ہے وہ یا اللہ کی بات ہے یا مصطفیٰ کی بات ہے۔ لہذا جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ صحابہ کے اہل بیت کے بارے میں ہمیں مل جائے پھر کسی تاریخی حوالے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ ہم نے وہی صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ بنانا ہے، اہل بیت کے بارے میں وہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے جو قرآن نے بیان کیا یا پیغمبر کے ذریعے صحیح احادیث اور فرامین کی صورت میں ہم تک پہنچا۔ تو اللہ جل شانہ قرآن کریم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں خود فیصلہ فرما رہے ہیں
کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیغمبر کے ساتھ ان کے جانثار ساتھی صحابہ کرام، ان کے بارے میں اللہ واضح فرما رہے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار، ان کی محبت اور نفرت کا معیار کیا تھا؟ اللہ احکم الحاکمین، جو ظاہر و باطن کو جاننے والے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں خود اللہ قرآن میں واضح بھی کرتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں تک کو پرکھا۔ دلوں کو پرکھنے کے بعد اللہ احکم الحاکمین فیصلہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت تھے، ان کی لڑائی، ان کی نفرت وہ اپنوں کے ساتھ نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ تھی، غیر مسلموں کے ساتھ تھی۔ کافر غیر مسلم ان کے دشمن تھے، وہ ان کو اپنا دشمن تصور کر کے ان کے ساتھ دشمنوں جیسا رویہ رکھنے والے تھے۔ رحماء بینہم، میرا پیغمبر اور میرے پیغمبر کے صحابہ اہل بیت، اللہ فرماتے ہیں آپس میں ان کی دشمنیاں نہیں کی، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات تھے، رحم دلی کے جذبات تھے، آپس میں نفرت نہیں بلکہ محبت تھی، آپس میں حقیقی بھائیوں کی مانند تھے۔ ان کی سختی، ان کی نفرت وہ دشمنوں کے لیے ہوتی تھی، غیر مسلموں کے لیے ہوتی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ یہ کام خود اللہ احکم الحاکمین فرما رہی ہیں، میں نے یہ کام کیا۔ ان کو حقیقی بھائیوں کی مانند بنانا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت ڈالنا، یہ میرا کام ہے، میں نے یہ کیا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے قبیلے تو الگ الگ تھے، علاقے بھی الگ تھے، پہلے قبائلی لڑائیوں پہ سینکڑوں قتل ہو جاتے تھے، اتنی قبائلی عصبیت پائی جاتی تھی، مگر یہی جب مختلف قبائل جن کی سال ہر سال سے دشمنیاں چلی آ رہی تھی، یہ قبائل جو سال ہر سال سے معمولی سی بات پہ جھگڑتے اور سینکڑوں جانبین سے قتل کر چکے تھے، جب یہ مختلف قبائل کے لوگ دارِ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان کی یہ قبائلی عصبیت ان کے دلوں سے میں اللہ نے نکالی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان دار اسلام میں داخل ہونے والے مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے یہ صحابہ، یہ مومن، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں الفت محبت پیدا کر دی، دوسرے مسلمانوں کی محبت سے ان کے دلوں کو بھر دیا۔ پھر اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جو کام میں اللہ نے کیا ہے، جو مفت میں نے یہ کام کر دیا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر اس عمل کی پاداش میں، اگر اس کام کے لیے کہ صحابہ کے دلوں میں، مسلمانوں کے مومنوں کے دلوں میں دوسرے مسلمان مومنوں کی محبت پیدا ہو جائے، یہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، قبائلی عصبیت ختم ہو جائے، جاہلیت کی وہ باتیں ختم ہو جائیں، اب یہ حقیقی بھائیوں کی طرح بن جائیں، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اگر اس غرض سے زمین و آسمان میں جو بھی قیمتی چیز ہے آپ اس مقصد کے لیے سب خرچ کر دیتے،
آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کی جو چیز قیمتی ہے سب خرچ کر کے اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے کہ مسلمانوں میں، صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے والے بن جائیں، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن یہ اللہ احکم الحاکمین نے مفت میں کام کر دیا کہ ان کے دلوں میں یہ ساری چیزیں نکال کے محبت اور پیار ایک دوسروں کے بارے میں بھر دیا، اور یہ آپس میں حقیقی بھائیوں کی مانند بن گئے۔ یہ میں اللہ نے یہ کام کیا، کیوں؟ اِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، میں اللہ غالب ہوں، میں یہ کام کر سکتا تھا، میرے اختیار میں تھا، میں اللہ احکم الحاکمین غالب ہوں، جو چاہوں کروں، میں نے یہ کر دیا، اور میں حکمت والا بھی ہوں، میں جانتا ہوں کون سا کام کرنا چاہیے، کس میں کیا حکمت ہے۔ لہذا اللہ احکم الحاکمین گواہی دیتی ہیں کہ میں نے صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت کے، پیار کے جذبات پیدا کر دیے۔ تو میرے بھائیو، یہی حقیقت ہے کہ صحابہ اگرچہ غیروں کی سازش سے کبھی ماحول رنجیدہ ہوا بھی، جو ہی حقیقت حال سامنے آئی، صحابہ پھر پہلے کی طرح بھائیوں کی مانند بن گئے۔ ان کی سختی اپنوں کے لیے نہیں تھی، اور اس بات پہ نہ صرف قرآن کریم کی آیات، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین، اور خود صحابہ اور اہل بیت کی زندگیاں، ان کی زندگیوں میں فیصلے، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ کے بتلائے ہوئے قرآن کریم کی اس گواہی کے بالکل عملی صورت صحابہ کرام تھی۔ جیسے اللہ نے فرما دیا کہ غیروں کے لیے سخت، اپنوں کے لیے نرم، حقیقت میں صحابہ کا انداز یہی تھا۔ آپ صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں کہ یہی طرز عمل آپ کو ہر صحابی کی زندگی میں نظر آئے گا۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے سگے باپ کو جنگ بدر میں قتل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق سگے ماموں کو اپنی گردن سے، اس کی گردن اپنی تلوار سے اڑاتے نظر آئیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹے کے بتلانے پر کہ دوران جنگ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا، ایمانی غیرت کا اظہار کرتے جناب صدیق نظر آئیں گے کہ تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، مگر یاد رکھ اگر تو بیٹا ہو کہ میری ایک مرتبہ تلوار کی زد میں بھی آ جاتا، میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، نہ چھوڑتا، بلکہ میری تلوار تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ کیوں؟ صحابہ کے نزدیک محبت اور نفرت کا معیار وہ رشتہ داریاں نہیں تھیں۔ جو کافر ہے، قرآن کہتا اشداء علی الکفار، وہ ماموں ہے، وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے۔ صحابہ کا انداز کیا تھا؟ اشداء علی الکفار، کہ بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، کافر سمجھ کے، پیغمبر کا دشمن سمجھ کے، ایک مرتبہ بھی مجھے موقع ملتا تیری گردن تن سے جدا ہوتا۔ یہ صحابہ کا انداز ہے کافروں کے بارے میں۔ اور اپنے صحابہ کے آپس میں تعلقات، بالخصوص اہل بیت کہ جن کا ادب و احترام، جن کا مقام بیان کرنے والے ہی صحابہ کرام ہیں۔ یاد رکھیے، اہل بیت کے جتنے فضائل زبان رسالت سے ہم تک پہنچے ہیں، ان کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے نواسے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کس نے بتایا کہ یہ پیغمبر نے فرمایا؟ صحابی نے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔
پیغمبر کی یہ باتیں نقل کرنے والے، روایت کرنے والے، بیان کرنے والے یہ صحابہ کرام ہی تو ہیں۔ اگر صحابہ کو مشکوک کر دو گے تو پھر یہ اہل بیت کی جو عظمت، جو رفعت شریعت نے بیان کی ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر صحابہ کرام کی اہل بیت سے کوئی ایسی بات تھی تو صحابہ ان کے فضائل کیوں بیان کرتے؟ صحابہ کا اہل بیت کے فضائل والی روایات وہ بیان کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ جیسے وہ پیغمبر سے محبت کرتے تھے آپ کے اہل بیت سے بھی ویسی محبت کرتے تھے۔ اور آپ نے صحابہ کو سمجھا کیا ہے کہ پیغمبر اپنی آنکھوں سے اہل بیت سے پیغمبر کا انداز دیکھنے کے بعد، پیغمبر کے فرامین آپ کا حکم سننے کے بعد کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، صحابی پیغمبر کی زبان سے یہ سن لیں کہ میرے صحابہ، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈرنا، ان کے ادب و احترام کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ زبان رسالت سے جب صحابہ سن لیں تو پھر بتلائیں ان سے محبت کیسے نہ رکھیں۔ احب اہل بیت کی زبان رسالت سے صحابہ سن لیں تو یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر صحابہ کو حکم دیں میرے اہل بیت سے محبت کرو، وہ محبت کی بجائے بغض رکھیں۔ اور بیان کرنے والے خود صحابی بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول بیان کیا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یاد رکھو جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ تو اب بتلائیے صحابی جی جو بات بیان کر رہے ہیں یہ اہل بیت سے بغض رکھ سکتے ہیں؟ جو بھی شرعی حکم آیا سب سے پہلے عمل کر کے دکھلانے والے یہ صحابہ اکرام ہی تو تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کی ادب اور احترام، اہل بیت کا خیال رکھنے کا سننے کے باوجود بھی کسی صحابی سے یہ گمان نہیں رکھ سکتے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا ہو۔ تو لہذا جیسے قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ اس کی عملی تصویر تھی۔ اہل بیت کا ادب و احترام اپنے حقیقی رشتہ داروں سے زیادہ کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری ابو بکر کی جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، صحیح بخاری کے الفاظ، فرمایا مجھے ابو بکر کو ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری ابو بکر کی جان ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ حسن سلوک کے لیے پیغمبر کے رشتہ داروں کا پاس ہے۔ میں اپنے حقیقی رشتہ داروں سے زیادہ حسن سلوک پیغمبر کے رشتہ داروں سے کرنے کا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر حکماً فرماتے ہیں ارکبو محمد فی اہل بیتی، صحیح بخاری کے الفاظ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام اہل بیت کا بھی اسی طرح خاص خیال رکھیں۔ لہٰذا میں ابو بکر تمہیں حکم دیتا ہوں صحابہ کرام کو کہ تم اہل بیت کا خاص خیال رکھو، یہ پیغمبر کے اہل بیت ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرماتے یا فاطمہ واللہ ما کان احد من الناس بعد ابیک احب الی منک، کہ فاطمہ بیٹا یاد رکھ تیرے والد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو مجھے عزیز ہے، جس سے میں پیار رکھتا ہوں، وہ تو ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں آپ کو عزیز رکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے
کہ جب حضرت عمر فاروق وظائف مقرر کرتے ہیں سب سے پہلے حکم دیتے ہیں کہ اہل بیت کے نبی کے خانوادے کے وظائف لکھو، اور حضرت حسن و حسین کے وظائف بھی ان کے والد حضرت علی کے برابر 5000 درہم مقرر کرواتے ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر کی اہل بیت سے محبت کا عالم یہ ہے کہ سیدنا عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اہل بیت کے عظیم سرخیل ہیں۔ جب بھی حضرت عباس کو حضرت ابو بکر و عمر دیکھتے اپنی سواری سے ادب و احترام کی غرض سے نیچے اتر آتے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر و عمر کا اہل بیت سے محبت کا انداز ہے۔ ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہو کے مسجد سے نکلے، جناب ابو بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ بچوں میں حضرت حسن کو کھیلتا دیکھ کر حضرت ابو بکر ان کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں حضرت علی سے کہ یہ حسن یہ اپنے نانا یعنی نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ ہے، اپنے والد علی کے مشابہ نہیں۔ جناب علی سن کے مسکراتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ یہ انداز تھا جو صحیح اسناد سے یا قرآن کی صورت میں کہ رحماء بینہم، یہ انداز جو قرآن بیان کرتا ہے حقیقت میں وہ ایسے ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین ہر معاملہ میں دیگر صحابہ سے زیادہ اہل بیت نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے اور خانوادے کو اہمیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خود اہل بیت کے امام زین العابدین سے کوفہ کے چند افراد نے ابتدائی 3 خلفاء کے بارے میں نامناسب باتیں کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید امام زین العابدین کے سن کر خوش ہوں گے، امام صاحب ان کی بات سنتے ہیں۔ جب بات مکمل ہوئی تو پوچھا کیا تم مہاجر صحابہ سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا نہیں۔ انصار صحابہ سے تعلق ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر یاد رکھو میں گواہی دیتا ہوں تمہارا تیسرے گروہ کے ساتھ بھی تعلق نہیں۔ جب صحابہ کے دونوں گروہوں سے تمہارا تعلق نہیں تو اللہ نے یہ جو قرآن میں تیسرا گروہ ذکر کیا ہے نا، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، سورہ حشر میں اللہ نے یہ جو تیسرا گروہ کا ذکر کیا نا کہ صحابہ کے بعد جب یہ لوگ یہ مومن اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں، اپنے سے قبل مومنوں کے لیے بھی مغفرت کا اللہ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کدورت نہ آئے، کوئی تنگی نہ آئے، ان کے بارے میں کوئی بغض کوئی کینہ ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ فرمایا تم اس تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہو، دفع ہو جاؤ، میری مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ یہ امام زین العابدین ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو ابو بکر عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اہل بیت سے محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ رشتہ داری کے لیے، شادی کے لیے اہل بیت کا انتخاب کرتے نظر آتے ہیں۔ ام المومنین میں سے بھی آپ جانتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق کی صاحبزادی، نبی کریم علیہ السلام سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی اپنے بھائی جعفر طیار جب وہ شہید ہو جاتے ہیں ان کی بیوہ کا نکاح حضرت ابو بکر سے کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے خانوادے سے حضرت علی کے خانوادے کی کئی شادیاں ہوئی ہیں۔ حضرت علی کے صاحبزادے حسن السبت کی ابو بکر کی پوتی حفصہ سے شادی ہوئی ہے۔ حضرت حسین کے پوتے محمد الباقر کی جناب صدیق کی پڑپوتی ام فربہ سے شادی ہوئی ہے، اور انہی کی نسل سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آئمہ ہیں 11-12 آئمہ کرام، ان میں سے کئی آئمہ انہی کی نسل سے ہیں، جناب ابو بکر صدیق کی نسل سے ننیال میں بنتے ہیں۔
حضرت علی کے بھائی جعفر کے پوتے اسحاق کی شادی حضرت صدیق کی پڑپوتی ام حکیم سے ہوئی ہے۔ حضرت حسین کے پڑپوتے اسحاق کی جناب صدیق کے پڑپوتے کی پڑپوتی کلثم سے نکاح ہوتا ہے۔ حضرت حسن کے پڑپوتے موسیٰ الجون کی شادی جناب صدیق کے پڑپوتے کی پوتی ام سلمہ سے ہوئی ہے۔ اور اسی طرح خاندان عمر میں سے بھی حضرت حفصہ کی شادی نبی کریم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت علی اپنی بیٹی کا نکاح ام کلثوم کا جناب عمر سے کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین کے پڑپوتے حسین کی جناب عمر کے پڑپوتے کی بیٹی جویریہ سے شادی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان کے خانوادے کو دیکھیے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جناب عثمان کے نکاح میں حضرت حسن کے پوتے ابراہیم عثمان کے پڑپوتے کی بیٹی رقیہ سے شادی کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے علاوہ بھی 7 شادیاں اہل بیت کی خانوادہ عثمان میں دیگر بھی ہوتی ہیں، جن کا تاریخ میں اور شیعہ سنی تمام کتب میں ثبوت موجود ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، محبت کا ایک دوسرا انداز جو قرآن کی تصدیق کرتا ہے، رحماء بینہم کی اہل بیت نے ان کے باہر صحابہ کرام کی، ان خلفائے راشدین کی محبت میں اپنے بچوں کے نام ان صحابہ کرام کے نام پہ رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام عمر، تیسرے بیٹے کا نام عثمان، یہ تینوں حضرت حسین اپنے بھائی کے ساتھ کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام طلحہ رکھتے ہیں صحابہ کرام کی محبت میں۔ یہ تینوں بھی اپنے چاچا حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں لڑتے ہوئے شہید ہوتے۔ حضرت حسین خود اپنے بیٹے کا نام جناب عمر سے محبت کی بنا پر عمر بن حسین رکھتے ہیں۔ اسی طرح دیگر ائمہ میں سے بھی امام زین العابدین بھی اپنے بیٹے کا نام عمر، بیٹی کا نام عائشہ رکھتے ہیں۔ دیگر ائمہ میں امام موسیٰ بن جعفر صادق اپنے بیٹے کا نام عمر، بیٹی کا نام عائشہ، امام جعفر صادق اپنی بیٹی کا نام عائشہ، علی رضا اپنی بیٹی کا نام عائشہ، علی ہادی بھی اپنی بیٹی کا نام عائشہ، امام تقی بھی اپنی بیٹی کا نام عائشہ، سیدہ عائشہ کی محبت میں ان کے نام پہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں۔ اسی طرح امام باقر اپنی بیٹی کا نام خدیجہ رکھتے ہیں، محمد الجواد بھی اپنی بیٹی کا نام خدیجہ رکھتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کی رشتہ داریاں، یہ صحابہ کے خلفاء کے ناموں پہ اہل بیت کے اپنے بچوں پہ نام رکھنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ تاریخی حوالوں کی، تاریخی واقعات، قصے کہانیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ کا اہل بیت سے وہی معمول تھا، وہی طرز عمل تھا جو قرآن نے بیان فرما دیا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وہ اس کی عملی تصویر تھے۔ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اہل بیت اور صحابہ آپس میں نرم دل تھے، حقیقی بھائیوں کی مانند تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کے لیے لازمی شرط ہے۔ جو کسی صحابی کے بارے میں یا اہل بیت کے کسی فرزند کے بارے میں، یہ بات بھی یاد رکھیے، اہل بیت صرف 5 شخصیات کا نام نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی اولاد، 3 داماد، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں، اور سب سے اہم اہل بیت میں حصہ وہ ازواج کا ہوتا ہے، لہذا 13 کی 13 ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان تمام سے ہم اسی طرح محبت اور ان کا ادب و احترام کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام سے سچی محبت، پیار اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا